أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن حافظہ کاریہ ربیہ سعید۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ دعا میں شامل ہونے کے لیے۔ اللہ پاک اس کو زیادہ زیادہ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ آج 14 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک ہو۔ اے اللہ ہمارے وطن کی خیر فرما، اے اللہ ہمارے ملک پر اپنا سایہ رکھے، اے اللہ ہمارے پاک فوج کی قدم قدم پر حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہماری قوم کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس دن زیادہ زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ جمعے کے دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جب جمعے کی اذان ہو، قرآن پاک کی 28ویں پارے کی سورہ جمعہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب اذان ہو نماز کے لیے جمعے کی، جمعے کے دن خرید و فروخت اللہ کی طرف، ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو مسلمان جمعے کے دن مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اس کو ایک اونٹ کے قربان کرنے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو مسجد میں آئے گا اس کو ایک بیل قربان کرنے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو مسجد میں آئے گا اس کو ایک بکرے کا قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ترتیب سے جو مسجد میں آئے گا اس کو اسی طرح ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اور اللہ پاک ہمیں اسی طرح 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اب ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کو آگے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق حاصل کریں، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تیر روکے رہیں۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں
اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا ولائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو، وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دینا ہے یا بطریق شائستہ ان کو رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو، اور فَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ کے وَلَا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں اس سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ عَنْ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو، اور
اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب تک وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے نہایت ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ پہلے ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ مل کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اور جن جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اور ان کا سایہ تا دے، اپنے بچوں پہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اور جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اور جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان والدین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر ویسا ہی رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ذائقہ قبول آخر میں دفعہ پہ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین یا رب العالمین انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو زیادہ زیادہ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم انشاءاللہ۔